باواز بلند سارے پڑھ لو صلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ زہے عزتو طلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ۔ آپ زبان لائیں گے، تھوڑا منہ کھول کے پڑھیں گے، آپ کا نام نعت خانوں میں لکھا جائے گا۔ جمعۃ الوداع کی بابرکت ساعتوں میں آپ کو بھی سرکار کا ثنا خان کہا جائے گا۔ سستی کاہلی دور ہوگی، اللہ کی رضا نصیب ہوگی، لہٰذا ان ساری نیتوں کے ساتھ باواز بلند پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ عصائے کلیمش دہائے غضب تھا عصائے کلیمش دہائے غضب تھا گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا اور خدا کا پکڑا اوے ہاں لوگوں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع امت باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمانے کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل ایمان، چند ایام پہلے کی بات ہے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے اور استقبال رمضان پر بیانات ہو رہے تھے
اور رمضان کی آمد پر باشعور اہل ایمان خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے تھے، اور آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور چند دنوں کا مہمان رمضان ہمارے سامنے رہ گیا ہے، اور یہ برکتوں، رحمتوں، رفتوں، عزتوں والا ماہ مبارک ہم سے جدا ہو کے جا رہا ہے۔ دوستو، غور و فکر کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے، رمضان اس کا بھی گزر گیا کہ جس نے اس ماہ مبارکہ میں روزے رکھے، اور اس کا بھی گزر گیا کہ جو اس مہینے میں روزے نہیں رکھ سکا۔ رمضان اس کا بھی گزر گیا کہ جو اس ماہ مقدسہ کی مکمل تیاری کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا، اور گزر اس کا بھی گیا کہ جو ایک سجدہ بھی ادا نہ کر سکا۔ رمضان اس کا بھی گزر گیا کہ جو اس کی راتوں میں تراویح پڑھتا رہا، اور گزر اس کا بھی گیا کہ جس نے ایک تراویح بھی ادا نہ کی۔ رمضان اس کا بھی گزر گیا کہ جو اس کے لیل و نہار قرآن پڑھتے پڑھتے بسر کرتا رہا، اور گزر اس کا بھی گیا کہ جس نے قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ اہل ایمان، رمضان گزر اس کا بھی گیا کہ جو اس کی تیاری میں یوں مصروف رہا کہ وہ نماز تہجد کی پابندی کرتا رہا، اور گزر اس کا بھی گیا کہ جس نے سحری تو کی لیکن تہجد نہ پڑھ سکا۔ غرض رمضان آیا تھا سو وہ اپنی بہاریں لٹا کے جا رہا ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، جب ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو قرآن نے کامیابی کا معیار وہ دولت کو نہیں بنایا، کامیابی کا معیار عہدے اور منصب کو نہیں بنایا، بلکہ قرآن نے کامیابی کا معیار اعمال کو بنایا ہے۔ رب فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی پیسہ کما لینا یہ اللہ کے ہاں کامیابی نہیں، بڑا منصب لے لینا دنیاوی کامیابی ضرور ہے لیکن اخروی کامیابی نہیں۔ بینک بیلنس زیادہ ہو جانا عند اللہ یہ کامیابی نہیں، بڑا گھر بنا لینا یہ اللہ کے ہاں کامیابی نہیں، نوکر چاکروں کی کثرت اور معاشرے میں مال کی وجہ سے عزت یہ عند اللہ کامیابی نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن مقدس کو اگر مطالعہ کیا جائے تو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع جب کامیابی کو بیان کرتا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں، تو یہ آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں، یہ آیات آپ کے ذہن میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یا اللہ متقی کون ہے؟ ان کی تعریف تو ہی بیان کر دے، ان لوگوں کی نشانیاں تو ہی بتا دے۔ تو رب فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز چھوڑنا کامیابی نہیں، نماز پڑھنا کامیابی ہے۔ تراویح چھوڑ دینا کامیابی نہیں، اللہ کے حضور جھک جانا کامیابی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ سے ہاتھ موڑ لینا کامیابی نہیں، زکوٰۃ ادا کرنا کامیابی ہے۔ صدقہ فطر سے جان بچانا کامیابی نہیں، صدقہ دینا کامیابی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون،
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر ہم 18واں پارے کا مطالعہ کرنے لگیں تو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ کون سے اہل ایمان کامیاب ہو گئے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ جو زکاتیں ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر کسی کو اس بات پہ غصہ آئے کہ شاہ صاحب اعمال پر زیادہ زور دیتے تو یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اعمال پر کامیابی کا دار و مدار نہیں، ہم تو نعرہ لگا کر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور میرا تعلق تو بہت مضبوط ہے، میں تو اپنے تعلق کی بنیاد پر جا سکتا ہوں، تو یہ خام خیالی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، نجات کے پیرامیٹرز قرآن نے طے کیے ہیں۔ پروردگار عالم جو ہمارا خالق اور مالک ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ کامیابی چاہتے ہو تو یہ ہے کامیابی۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ضرور ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ یہ باتیں درست ہے، لیکن کر نہیں سکتا، سستی ہے، کاہلی ہے، کون کرے، تو پھر وہ اپنی انانیت کے اندر مبتلا ہے، وہ اپنے تکبر کے اندر مبتلا ہے۔ اور رمضان انانیت اور تکبر توڑنے کے لیے تو رب نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان دیا، تو رمضان کے روزے فرض کرنے کا جو سبب خود قرآن نے بیان کیا وہ یہ ہے، فرمایا لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے فرض کیوں کیے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی کامیابی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ رمضان تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا تھا کہ مالک کائنات ہم سے راضی ہو اور یہ تقوی اختیار کرے۔ اس رستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ تو صاحبو غور و فکر کرنے کے بعد آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اس رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے غفلت، اور اسے خود قرآن بیان کرتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے تو حساب کا وقت قریب آ گیا اور یہ بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی تو موت کا وقت قریب آ گیا اور یہ بھی غافل ہیں، رمضان ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور یہ بھی غافل ہیں، زندگی کے لیل و نہار بسر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ موت کے لمحہ بلمحہ قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ ابھی بھی غافل ہیں، ابھی بھی غفلت کی آنکھ کھلی کوئی نہیں۔ اور اہل ایمان اگر ہم غفلت پر غور و فکر کریں کہ غفلت آتی کب ہے، تو دو باتیں قرآن بیان کرتا ہے کہ غفلت کب آتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کا پیروکار ہو جائے تو پھر انسان غافل ہو جاتا ہے۔ آپ غور و فکر کریں، میں آپ سے لمبی داد نہیں چاہتا لیکن غور و فکر کریں، قرآن خود بیان کرتا ہے اس بات کو، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، فرمایا کیا تم نے اس بندے کو دیکھا کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، صاحب توجہ کریں پوری اس بات پر، میری اس بات پر غور و فکر کریں، میں درد دل رکھنے لگا ہوں آپ پر کے سامنے۔ قرآن کہتا ہے تم نے اس بندے کو دیکھا کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ بھلا نفسانی خواہشات بھی خدا ہوتی ہیں؟ فرمایا ہوتی ہیں۔ یا اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ میں ایک جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، سوال یہ ہے سارے کے سارے دین پر آپ غور و فکر کر لیں کہ کیا اپنی مرضی کا نام دین ہے یا رب کی مرضی کا نام دین ہے؟ اپنی مرضی کا نام دین ہے یا مصطفیٰ کی مرضی کا نام دین ہے؟ میں ابھی غسل کر کے آیا ہوں، میں نے مکمل تیاری کی ہے، میں گھر سے چلا ہوں، مسجد میں پہنچا ہوں، یہاں مسجد میں آ کر مجھے زخم لگے، میرے جسم سے خون نکلنے لگے، میرا وضو باقی رہے گا یا نہیں؟ وضو ٹوٹ گیا، مجھے کوئی کہے کہ شاہ صاحب نماز پڑھانے سے پہلے وضو کریں آپ ناپاک ہو گئے، اور میں آگے سے کہوں کہ نہیں ابھی تو میں غسل کر کے آیا ہوں، یہاں انگلی سے ذرا سا خون تو نکلا ہے،
میں بھی نماز پڑھوں گا، کیا آپ میرے پیچھے پڑھیں گے نماز؟ میں تو اپنی نفس کی بات کر رہا ہوں کہ میں غسل کر چکا ہوں اور میں پاک ہوں، ہاں ایک ہلکا سا زخم لگا ہے، میں انگلی دھواتا ہوں، آپ مان جائیں گے میری بات؟ کیوں؟ آپ کہیں گے شاہ صاحب نا، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کے محبوب کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا لہذا وضو کر کے آؤ۔ عقل کی بات نہیں، عشق کی بات، اپنی بات نہیں، اللہ کی بات۔ امام الانبیاء کے غلاموں سارے مجھے جواب دیجئے گا، اگر میں اور آپ سارے 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے لگیں، کیا اللہ کی زمین میں اضافہ ہو جائے گا؟ بولو تو صحیح نا۔ اور اگر سارے چھوڑ دیں گے کیا اللہ کو کوئی نقصان ہو جائے گا؟ میری نماز سے اللہ کا فائدہ کیا؟ میں اگر یہاں سجدہ ریز ہوتا ہوں تو اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ بولو، ہے کوئی؟ میں قرآن پڑھنے لگوں تو رب کو کیا فائدہ ہے کچھ؟ ہم سارے نہ پڑھیں تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ پیسے میں نے اپنے بھائی کو دیے زکوٰۃ کے، اللہ کو فائدہ کیا؟ رمضان میں صبح سے لے کر شام تک میں بھوکا رہا، میں نے کچھ نہیں کھایا، اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ میں یہ کہوں مالک میں 18 لاکھ روپے لگا کر کعبہ نہیں آنا چاہتا، وہ ایک پتھر کا گاڑی تو ہے نا، اس کے گرد پھیرا ہی تو لگانا ہے، تو میں وہاں نہیں لگانا چاہتا، ہم شکریال والے پیسے جمع کر لیتے، جب اس پر 4 کروڑ پہ لگا دیا تو ایک گھر یہاں ہم گراؤنڈ میں بنا لیتے ہیں، اس کے ارد گرد پھیرے لگاتے ہیں اور کوشش کریں گے ذرا اس سے پیارا بنا لیں، کیا ہمیں حج کا ثواب مل جائے گا؟ پروردگار عالم صفا و مروہ وہ 2 پہاڑیاں ہی تو ہیں نا، یہاں مرگلہ کی پہاڑیوں سے خوبصورت ہیں، اس کے اوپر دوڑ لگا دیں گے، کیا سعی کا ثواب مل جائے گا؟ اوے بولو تو صحیح، کیوں؟ اور رب نے کہا ہے یا اللہ میں الجنت مال کا برینڈڈ سوٹ پہن کے یہاں چکر لگاؤں گا، رب کہتا ہے نا، اپنا برینڈڈ اپنے پاس رکھ، 2 چادریں سفید رنگ کی انسلی اپنے جسم کے اوپر ڈال، سر ننگا کر، پاؤں کے اوپر ہوائی چپل پہن، پاؤں کی ہڈیوں کو ننگا کر، اور میرے گھر کے ارد گرد پھیرا لگانے کے لیے گھر سے نیت کر، آ صفا و مروہ کی سعی کر، میدان عرفات میں جا، مزدلفہ میں جا، منی میں جا، اور یہ سارے کے سارے ارکان ادا کر، مالک مجھے ملے گا کیا؟ پروردگار کہتا ہے تجھے گناہوں سے ایسا پاک کر دوں گا جیسے تجھے ماں نے ابھی جنم دیا ہے۔ یا اللہ میں یہاں بھی تو کر سکتا ہوں، یہ یہاں سارے کام نہیں ہو سکتے؟ اللہ کہتا ہے نا، کیوں؟ اللہ کہتا ہے میری مرضی ہے، میری مرضی ہے، تو صاحب کو کھڑا ہو جانا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا، تو آپ مان لیں گے بات؟ تو پھر اللہ کے محبوب کے غلاموں جب اذان کی آواز آتی ہے تو ہم کیوں نہیں مانتے اللہ کی؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم سے تراویح نہیں پڑھی جاتی بھائی، کیوں؟ کیا یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے؟ کیا یہ اس نبی نے نہیں کہا ہمیں؟ قرآن ہم سے نہیں پڑھا جاتا، نہیں پڑھا جاتا ہم سے، کیا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ یہ نہیں کہتا قرآن بار بار افلا یتدبرون القرآن، وہ تمہیں کیا ہو گیا، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، سب سے پہلی چیز ہے غفلت، جو انسان کے آڑے آتی ہے، اور پھر صاحب رمضان اس غفلت کو توڑنے کا جو دوسرا نام ہے، اس غفلت کو توڑنے کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے، توڑو اس غفلت کو، کیونکہ یہ نفس پرستی ہے نا، سب سے پہلا سبب ہے، تو اللہ کہتا ہے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو۔ یا اللہ کیسے چھوڑیں؟ فرمایا صبح سے لے کر شام تک تم نے کھانا کچھ نہیں، صبح سے لے کر شام تک تم نے پینا کچھ نہیں، صبح سے لے کر شام تک تم نے اپنی زوجہ کے پاس نہیں جانا۔ ایک جملہ نہ کہہ دوں صاحب، اگر رمضان کے مہینے میں حلال اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہو تو رمضان جانے کے بعد حرام نہیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا جاتا؟ یہ پریکٹس ہی تو کروانے کے لیے رمضان آیا تھا، اسی لیے تو اللہ نے ہمیں رمضان دیا کہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا، رب کی رضا تلاش کرنی ہے۔ اور پھر صاحب دوسری چیز ہوتی انا پرستی، میں کیوں کروں، میں تو بڑا بندہ ہوں، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں۔ اس انا کو توڑنے کے لیے اللہ نے ہمیں رات کے وقت رمضان شریف کے اندر قیام کا طریقہ بتایا کہ آؤ تراویح کی صورت میں اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، یوں ہاتھ باندھ کر جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے اللہ تو بڑا ہے میں تو چھوٹا ہوں۔ اور صاحب کبھی جمعے کے بعد فرصت ملی تو حساب کر کے دیکھنا وہ 20 رکعت تراویح میں کتنی مرتبہ ایک امام اعلان کرتا ہے اور میں اور آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے اللہ تو بڑا ہے اللہ تو بڑا ہے۔ ابھی بھی تیرے دل میں اللہ کی کبریائی نہیں آئی؟ ابھی بھی تو نے اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر نہیں سمجھا؟ اس نفس پرستی کو، اس انانیت کو توڑنے کے لیے رب نے سجدہ سکھایا۔ 20 رکعتوں میں بار بار اللہ کے حضور جھک کر، بار بار اللہ کے حضور جھک کر یہ اعلان کر کہ مالک تو بڑا ہے تو بڑا ہے تو بڑا ہے تو بڑا ہے، میں تو چھوٹا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اسی لیے تو اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا ہے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں،
اگر 20 رکعت سجدے ادا کرنے کے بعد بھی انسان رب کو راضی نہ کر سکے اور ایک مرتبہ بھی اس کے دل تک یہ سجدے کی تاثیر نہ جائے تو پھر سب بیکار ہے، پھر سب بیکار ہے، پھر سارا کچھ چلا گیا، پھر سارے کا سارا وہ ضائع ہو گیا۔ قرآن مقدس میں اگر ہم غور و فکر کریں، ہم توجہ کریں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، تو میں بس یہ آخری بات آپ سے کہہ کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اور یہ آخری بات اتنی بڑی بات ہے کہ اگر یہ کسی کو سمجھ آ گئی تو اس کی زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام جب مکے والوں کے سامنے قرآن پڑھتے تھے، اور میری آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس اگر آج جمعے کے بعد ٹائم ہو تو جمعے کے بعد یہ 26ویں پارے میں سورہ زاریات کا پہلا رکوع آپ پڑھیے گا۔ اس کا صرف ترجمہ پڑھیں گے تو یہ آپ کو اندر سے بالکل صاف کر کے رکھ دے گا۔ یہ جو ہمارے اندر انا کا بت ہے کہ میں بہت ہوں، بڑا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، میں وہ کر لیتا ہوں، یہ سارے توڑ کے رکھ دے گا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے والوں کے سامنے قرآن پڑھتے تھے تو مکے والے قرآن کا انکار کرتے، اور جب کسی بندے کے سامنے حضور دعوت توحید رکھتے اور اس کا دل کرتا کہ قرآن تو سچا ہے، تو مکے والا کوئی بندہ بڑا جا کر اسے کہتا یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو شاعر ہیں، یہ تو مجنوں ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے قلب نازنی پر یہ بات گراں گزری، میں ان کو دعوت توحید دیتا ہوں اور یہ آگے سے مذاق کرتے ہیں، میں قرآن کا پیغام پہنچاتا ہوں اور یہ آگے سے جھٹلاتے ہیں۔ تو قرآن میں میرے رب نے اعلان کر دیا، فرمایا حبیب پیارے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، سونے پروردگار سونے نبی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ فرمایا یؤفک عنہ من افک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم منہ پھیر دیتے ہیں اس بندے کا قرآن سے کہ جو منہ پھیرنے کے لائق ہوتا ہے، جو محروم بندہ ہے نا اس کا منہ ہم قرآن سے پھیر دیتے ہیں، ہم پھیر دیتے ہیں اس کا منہ قرآن سے، اسے قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی۔ آج اگر میرا منہ قرآن سے پھرا ہوا ہے تو مجھے سوچنا چاہیے کہیں میں محروم تو نہیں ہوں۔ اگر ہمیں قرآن کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ اگر رمضان میں بھی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے اور قرآن کا پیغام سمجھنے کی توفیق نہیں ہے تو پھر مجھے غور کرنا چاہیے کہ کہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں شامل تو نہیں ہوں۔ وگرنہ صاحب جس نے قرآن پڑھا اور قرآن اس کی روح میں اتر گیا، پھر قرآن نے ساری دنیا سے اسے علیحدہ کر کے رکھ دیا، ساری دنیا سے اسے علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ پھر اس کا دل دماغ ہر وقت اللہ کی رضا میں لگا رہتا تھا۔ کیونکہ وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے، میں گفتگو سمیٹ کر یہ آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں۔ صاحبو، رمضان جاتے وقت کبھی جب ہم تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو جی رونے کو چاہتا ہے، اور رونا آتا ہے، ابھی بھی رونا آتا ہے۔ اور رونا کیوں آتا ہے، کس بات پہ آتا ہے؟ کہ رمضان ملا تھا ہم قدر نہ کر سکے، اسلام ملا تھا ہم قدر نہ کر سکے، قرآن ملا تھا ہم قدر نہ کر سکے، اور جو کچھ تھوڑا بہت کر بیت جائے تو اس کے بعد بھی اس کو رونے کو جی اس لیے چاہتا ہے اور اس کو رونا چاہیے۔ وہ جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گلی سے گزر رہے تھے تو آپ کی گلیوں میں ایک مجذوب بابا گزرتا تھا، پھرتا تھا، وہ ہر بندے سے پوچھتا تھا عید آئے کداں، تو لوگ کہتے تھے دیوانہ ہے۔ وگرنہ ربیع الاول کے مہینے میں کوئی پوچھے کہ عید کب آئے گی تو بندہ یہی سمجھتا ہے کہ بھائی ابھی تو عید کا موسم ہی نہیں ہے۔ وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں پوچھے عید کب آئے گی تو بندہ یہ کہتا ابھی تو مہینہ ہی نہیں آیا۔ تو وہ جس کو ملے تو پوچھتا تھا عید آئے کداں، کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ ایک دن بابا فرید کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے کہہ دیا عید آئے کداں، تو بابے نے آگے سے جواب دیا، فرمایا یار ملے جداں۔ جب اس نے یہ جملے سنے نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بابے نے آگے سے کہا یار ملے کداں، کہ یار کب ملے گا، یار کب ملے گا؟ تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں مرے جداں، یار اس وقت ملے گا جب میں مر جائے گی۔ اس نے پھر کہا، اس نے کہا میں مرے کداں، یہ اندر کی میں کب مرے گی؟ تو بابے نے کمال کر دیا، اس نے کہے آپ نے فرمایا نظر کرے جداں، جب یار نظر ڈالے گا نا تو پھر میں مر جائے گی، پھر سب ختم ہو جائے گا۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ہمیں بھی رونا اس بات پر آتا ہے کہ مالک جو کچھ کر سکتے تھے وہ تو کیا ہے، لیکن تیری رحمت کے سوالی ہیں ہم، تیری ایک نگاہ رحمت کی خیرات کے ہم سائل ہیں، ہم سوالی ہیں، اور حضور کا صدقہ ہم اس نظر رحمت کی تلاشی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تو ہم پر وہ نظر رحمت ڈالے اور تو ہمیں مل جائے، تیرا قرب ہمیں میسر آ جائے، ہمیں عبادت کا ذوق مل جائے، ہمیں تلاوت کا شوق مل جائے۔ صاحبو، یہ محرومی نہیں تو اور کیا ہے؟ کھانے کی لذت تو ہمیں آتی ہے، قرآن پڑھنے کی لذت نہیں آتی۔
سیر و افطار کی لذت تو آتی ہے لیکن سجدہ کرنے کی لذت نہیں آتی۔ فلم دیکھنے کو جی چاہتا ہے، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ دنیا کے ہر کام کرنے کو جی چاہتا ہے، گپ شپ یار سے لگانے کو جی چاہتا ہے، مولا سے باتیں کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے تھے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو پھر نماز پڑھتا ہوں، پھر سجدوں میں جا کر اللہ سے باتیں کرتا ہوں، پھر اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہوں، پھر اس مولا سے باتیں کرتا ہوں۔ آج مالک، آج میرے محبوب کے غلاموں، ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، اور جاتے جاتے آخری پیغام رمضان کا یہ دینا چاہتا ہوں۔ کسی باب درویش کے پاس جا کر کسی بندے نے کہا تھا کہ بابا میری بچیاں ہیں اور میں ان کی شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن حالات نہیں ہیں، تو بابے نے آگے سے کہا کہ 200 بھوکھوں کو کھانا کھلا تو خدا کرم کر دے گا۔ وہ واپس پلٹا تو کسی بندے کو دیکھا پریشان تھا، تو اس بندے نے کہا پریشان لگتا ہے؟ اس نے کہا پریشان ہوں، درویش کے پاس گیا تھا کہ بھئی میری ہاں بچیاں ہیں، شادی کرنا چاہتا ہوں، وسائل نہیں ہیں۔ اس نے آگے سے نسخہ ایسا بتایا کہ جو کر نہیں سکتا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا اس نے کہہ دیا کہ 200 بھوکھوں کو کھانا کھلا، اب میرے پاس 200 بھوکھوں کو پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو اس نے بڑی پیار کی بات کی، اس نے کہا اس نے یہ تو نہیں کہا نا کہ 200 بھوکھے انسانوں کو کھانا کھلا، اس نے کہا 200 بھوکھوں کو کھانا کھلا، اور بھوکھی تو چونٹیاں بھی ہوتی ہیں، بھوکھے تو پرندے بھی ہوتے ہیں، تو کسی کو کھلا دے۔ اس نے پھر ایک مٹھی روز آٹے کی پکڑ کر چونٹیوں کو ڈالنا شروع کر دی، اور تھوڑے دنوں کے بعد رب نے اس کو غنی کر کے رکھ دیا۔ اہل ایمان، رمضان جا رہا ہے، جہاں عید کی تیاریاں آپ کر رہے ہیں اور آپ عید کی خوشیاں منانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں اپنے اڑوس پڑوس میں غرباء کا خیال ضرور رکھیے گا، یتیموں پر نظر رحمت ضرور رکھیے گا، ان پر دست شفقت پھیرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ماہ سیام کی ہماری عبادتوں کو قبول کرے، اور رمضان جانے کے بعد بھی اللہ مسجد کے ساتھ ہمارا دل لگائے رکھے، ہمیں مسجد میں آنے جانے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔